اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت اپنی رحمتیں فرمائے اور سب سے بڑی بات نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند لمحے سیرت النبی کی چھاؤں میں اس کورس کی آج کلاس نمبر 13 ہو رہی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، اور غزوہ خندق کے بعد جو مہمات ہو رہی تھیں ان کے سلسلے میں سلام بن ابی الحقیق کا قتل، اس واقعے کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عتیق نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے غزوہ نجد کے بارے میں بھی دیکھا، اور ثمامہ بن اسال جس طرح کر کے اسلام لائے، یہ تفصیل بھی ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے غزوہ لہجان سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے بعد بیر معونہ اور رجی کا واقعہ ہوا تھا۔ بیر معونہ میں 70 قراء اور حفاظ کو شہید کر دیا گیا تھا، جبکہ رجی کے موقع پر 10 حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ بچ گئے، لیکن بعد میں پھر ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لے سکتے۔ غزوہ خندق کے بعد جب حالات کچھ موافق ہو گئے، اور خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ کے بعد آپ کا حالات پہ کچھ قابو ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ رجی کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ یہ ربیع الاول 6 ہجری کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو بھیجا۔ یہ اس جگہ پہنچے جہاں صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہاں پر دعا کی۔ آپ وہاں 2 روز ٹھہرے۔ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنا تو وہ پہاڑوں میں بکھر گئے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیات بھی اتری اور پھر بلا دی گئی۔ غزوہ لہجان کے بعد اور بھی بہت سے سریات ہوئے۔ 9 سریات کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ میں ان کے نام آپ کے سامنے لے لیتی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مہمات تھیں۔ ایک مہم میں 300 صحابہ کو بھیجا گیا، یہ سریہ خبط ہے۔ باقیوں میں کسی میں 10 صحابہ کو بھیجا گیا، کسی میں 20 صحابہ کو بھیجا گیا۔ تو میں جیسا کہ آپ سے میں نے کہا، ان کے نام میں لے لیتی ہوں، لیکن یہ کوئی زیادہ اہم مہمات نہیں تھیں۔ بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا تسلسل باقی ہے، تو لہٰذا میں ان کا ذکر ضرور کروں گی۔ سریہ غمر، بعض جگہ پہ اسے خا کے ساتھ ہے، سریہ خمر، یہ ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا۔ 40 سوار بھیجے گئے۔ عکاشہ بن محصن کی سرکردگی میں دشمن بھاگ گیا۔ 200 اونٹ مال غنیمت میں ملے۔ سریہ ذوالقصہ نمبر 1 اور سریہ ذوالقصہ نمبر 2، یہ ربیع الاخر 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔ سریہ جموم، سریہ عیس، سریہ ترک، سریہ وادی قرا، اسی طرح غزوہ ذی قرد اور
سریہ خبت، غزوہ ذی کرت جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ ہوا یہ تھا کہ سرکاری چراگاہ میں اونٹنیاں چر رہی تھیں، بنو غطفان کے لوگوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور 20 اونٹنیاں ہنک کر لے گئے۔ سلمہ بن اکوع کو ان کی اطلاع ملی۔ سلمہ بن اکوع جو تھے اکیلے ہی پہاڑ پہ چڑھ گئے، اونچی آواز سے لوگوں کو اطلاع دی اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگ گئے۔ سلمہ بن اکوع بہت تیز دوڑنے والے تھے، ماہر تیر انداز تھے۔ یہ جہاں بھی وہ لوگ ٹھہرتے یہ تیروں کے ذریعے انہیں وہاں سے بگا دیتے۔ ایک چشمے پر ٹھہرے ہوئے تھے، سلمہ بن اکوع نے ان پر تیر اندازی کر کے انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ پہنچے، اس لیے اس کو غزوہ ذی کرت کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ اکیلے سلمہ بن اکوع ہی کا کارنامہ تھا۔ سریہ ایس کی ایک اور پہلو سے اہمیت ہے۔ سریہ ایس میں ہوا یہ تھا کہ کفار کا ایک قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ زید بن حارثہ کی زیر قیادت 170 صحابہ کو آپ نے بھیجا۔ یہ کفار کا قافلہ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی زیر قیادت جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے قافلے کا ساز و سامان اپنے قابو میں کر لیا، ابو العاص بھی بھاگ گئے۔ بعد میں ابو العاص نے کیا کیا، مدینہ جا کر حضرت زینب کے گھر پناہ لے لی۔ حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کو پناہ دے دیجئے اور ان کا جو سامان لوٹا ہے وہ بھی واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کوئی دباؤ ڈالے بغیر انہیں کہا کہ یہ ہم سامان واپس نہ کر دیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ ابو العاص کو سامان واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص مکہ واپس گئے، جا کے سب کا سامان دے دیا اور دینے کے بعد مکے والوں سے کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اس لیے یہاں پر آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا سامان واپس کر دوں، تم یہ نہ کہو کہ ہمارا سامان کھا گئے ہیں۔ مکے والوں کو ان کا سامان واپس کرنے کے بعد یہ پھر مدینے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح پر ہی ان کو حضرت زینب کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ سریہ اس لحاظ سے اہم تھا۔ تو یہ 9 سریات ہیں، 8 جن میں سے 8 سریات ہیں اور ایک غزوہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، غزوہ ذی کرت۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں پہنچ گئے، لیکن صحیح بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلمہ بن اکوع اکیلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کو بگا چکے تھے۔ آپ نے خیر پہ بعد میں سلمہ بن اکوع کو شاباش دی۔ تو یہ واقعات 6 ہجری میں ہو رہے تھے۔ ان واقعات کے بعد اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ اسلام کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ بنی مستلق قبیلے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں مل رہی تھیں کہ قبیلہ بنی مستلق کا جو سردار ہے حارث بن ابی ذرار، وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے حضرت بریدہ کو حقیقت حال کا پتہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ 2 شعبان 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ منافقین کی ایک جماعت بھی اس غزوے میں آپ کے ساتھ تھی۔ مریسی کے چشمے تک یہ جا پہنچے، وہاں تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن بعض کے مطابق
تھوڑی بہت لڑائی ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے، دشمن شکست قبول کر کے بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹا اور جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مریسی کے کنویں پر مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ایک مہاجر نے انصار کو ٹانگ مار دی اور اس کے بعد وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جبکہ انصار نے انصار کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ موقع پر پہنچے اور آپ نے لوگوں کو اس بات سے روکا اور جھگڑا ختم کرا دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اس واقعے پر تبصرے ہونے لگے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس موقع پر منافقین کی ایک جماعت بھی جو تھی موجود تھی۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، مال و دولت فراہم کیا ہے، اور اب وہی ان کو مارنے لگ گئے ہیں۔ کہنے لگا تمہارا حال تو یہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ تاکہ کل کو وہ تمہیں پھاڑ کھائے۔ کہنے لگا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تم ان مسلمانوں پر خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ خود بخود بکھر جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک بات اور کہی بڑی زہریلی کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہمارا عزت والا آدمی نعوذ باللہ ہمارے ذلیل آدمی کو باہر نکال دے گا۔ اب یہ جو زہریلی باتیں تھیں یہ زید بن ارقم ایک صحابی سن رہے تھے، یہ عمر کے چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد عبداللہ بن ابی کو بلا لیا، اس نے قسمیں کھا لی کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس پر سورہ منافقون جو تھی وہ اتر آئی اور اس میں یہ سارا واقعہ جو تھا ذکر کیا گیا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ خود ہی بکھر جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ الفاظ بھی دہرا دیے جو عبداللہ بن ابی نے کہے تھے کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب آئندہ جب ہم مدینہ جائیں گے ہمارا عزت والا ہمارے ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ وہ خود عزت والا بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے نعوذ باللہ ذلیل بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پوچھا تو اس نے جھوٹی قسمیں کھا لیں۔ جب یہ صورت اتر آئی اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا اور انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا کر دیا۔ اب یہ الفاظ جو تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، انتہائی زہریلے الفاظ تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کا سر کاٹ دیا جائے جو آپ کی شان میں اس قدر گستاخی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ سورہ منافقون جب اتر آئی تو یہ بات ساروں میں پھیل گئی۔ عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، سچا مسلمان تھا، اس کو جب یہ پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے مجھے حکم دیجئے، میں اپنے والد کا سر آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ اور اگلی جو بات تھی کہ اب جب ہم مدینہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، عبداللہ بن ابی کو اس بات کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو عبداللہ اس کا اپنا بیٹا ہی اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تمہیں مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اتنی دیر تک عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینہ داخل ہونے نہیں دیا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اپنے باپ کو داخل ہونے دو. تو بات وہیں پہ کلیئر ہو گئی کہ عزت والا کون تھا اور ذلیل کون تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی سے کام لیا. جب یہ جھگڑا ہوا تو آپ نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا تاکہ لوگ اس واقعے پر تبصرے نہ کریں اور بات بڑھتی نہ جائے. آپ نے شام سے لے کے رات صبح بھی جب آپ اترے تو صحابہ تھک چکے تھے، وہ اترتے ہی سو گئے. بہرحال یہ واقعہ جو تھا خاصا ہی اہم ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا. سورہ منافقون پوری اسی موقع پر نازل ہوئی. اب عبداللہ بن ابی جب اس موقع پر ذلیل ہوا، سارے لوگوں کے سامنے جھوٹا ہوا، رسول اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، اپنے بیٹے نے اس کو ذلیل کیا، اس کے قتل کی باتیں پھیل گئیں، تو اس نے اپنا غصہ اب ایک اور انداز سے نکالا. ہم آگے چل کے اس کا ذکر کرتے ہیں. ویسے بھی جو منافقین ہیں ان کا جو رویہ تھا وہ اسلام دشمنی کا تھا. مسلمانوں کے اندر رہتے تھے اور ہر موقع پر مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کا ذرا جائزہ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تب عبداللہ بن ابی اوس اور خزرج کا متفقہ سردار بنایا جا چکا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ دونوں قبیلوں نے ایک شخص پر اتفاق کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد فطری طور پر آپ مدینے کے حکمران بن گئے، کیونکہ مدینے کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی. عبداللہ بن ابی کو آپ سے بہت بغض اور حسد تھا کہ آپ کی وجہ سے اس کی بادشاہی خطرے میں پڑ گئی. جنگ بدر سے پہلے تو وہ اپنے غصے کا برملا اظہار کرتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد اس نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ طاقت کے میدان میں نہیں ہو سکتا، تو اس نے سوچا اب ان کا مقابلہ جو ہے دھوکے کے میدان میں کیا جائے. چنانچہ غزوہ بدر کے اگلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. لیکن دل میں وہی بغض تھا، وہی کینہ اور حسد تھا. غزوہ بنو قینقاع کا جب موقع پیش آیا تو اس کو ایمان لائے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے. اس نے زبردستی اپنے حلیفوں کی حمایت کی. اس کے بعد غزوہ احد کا موقع پیش آیا تو اس نے عین میدان جنگ میں آ کر کفار کو دکھا کر 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا. عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا. غزوہ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ بنو نذیر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، تو اس نے ان کو شے دے دی، یہاں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے 2000 جوانوں کے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں نکالا جائے گا تو میں تمہارے ساتھ نکلوں گا، اور تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. اور پھر بنو نذیر کے لوگ جو تھے اس کی شے پر اکڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محاصرہ کرنا پڑا. خیر وہ معاملہ بھی نپٹ گیا. اس کے بعد غزوہ خندق میں منافقین کا جو کردار تھا، مسلمانوں کو یہ لوگ ان کی ہمتیں پست کرتے، باتیں بناتے، موقع بے موقع ان کو طنز کرتے اور جو وہ نقصان پہنچا سکتے تھے وہ پہنچاتے. اب انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو کوئی ایسا نقصان پہنچائیں کہ جو بڑا ہو اور جس کے اثرات گہرے ہوں. جب یہ انصار اور مہاجرین کا مریسی کے کنویں پر جھگڑا ہوا
اب اس کے سازشی ذہن نے ایک اور سازش تیار کر لی۔ حالات یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو لے کر گئے تھے۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، واپس آئیں تو دیکھا گلے میں ہار نہیں تھا جو یہ اپنی بہن سے عاریتاً لے کر آئی تھیں۔ یہ ہار ڈھونڈنے چلی گئیں، ہار ڈھونڈنے کے بعد واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں میں میرا وزن تھوڑا تھا۔ حضرت عائشہ کی عمر 13-14 سال کی تھی۔ ہم عورتوں کو غذا کم ملتی تھی تو لہٰذا میرا وزن کم تھا۔ ہودج والے لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ سوار ہیں یا نہیں۔ ویسے بھی ہودج کو کوئی ایک آدمی تو نہیں اٹھاتا تھا۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، علم ہی نہ ہو سکا کہ حضرت عائشہ اس میں سوار نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں موجود نہیں تھی تو وہ کسی کو بھیجیں گے مجھے لینے کے لیے۔ وہیں بیٹھ گئیں، شام کا وقت تھا، وہیں اسی جگہ سو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی قافلے میں اس کی روانگی کے بعد ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی تاکہ وہ قافلہ والوں کی جو باقی ماندہ چیزیں ہیں وہ گری پڑی رہ گئی ہیں انہیں اٹھا کے لیتا ہے۔ اس غزوے میں صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضرت صفوان فجر کی نماز کے بعد چلے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت عائشہ سو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو حجاب کے احکامات اترنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں سو رہی ہیں تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ الفاظ سن کر میری نیند کھل گئی، میں نے فوراً اپنے چہرے پر کپڑا لے لیا۔ حضرت صفوان نے اس کے علاوہ میرے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف اتنا کیا، اپنے اونٹ کو میرے قریب لا کر بٹھا دیا، میں اونٹ پر بیٹھ گئی، وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ قافلہ چونکہ آگے جا چکا تھا، یہ لوگ قافلے سے دوپہر کے وقت ذرا دیر بعد جا کر قافلے سے مل گئے۔ اب جو ہی یہ لوگ قافلے سے ملے تو عبداللہ بن ابیش نے کچھ فقرے بولے، اور وہ فقرے یہ تھے کہ نبی کی بیوی اس حال میں آئی ہے کہ اس نے رات کسی اور کے ساتھ گزاری ہے اور وہ بچ کر نہیں آئی ہے۔ یہ زہریلے فقرے جو تھے منافقین نے ان کو سنا، ان کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ عائشہ اپنے گھر میں ہیں، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ اس غزوے سے واپسی پر بیمار ہو گئیں۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ عام طور پر بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی توجہ دیتے تھے، اس بیماری میں دیکھتی تھی آپ اتنی توجہ نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کو کسی بات کا علم نہیں۔ ایک دن یہ قضائے حاجت کے لیے گئیں اور وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ میرے خلاف معاشرے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ مقصد یہی تھا کہ میں یہ دیکھوں گی کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے اس میں حقیقت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہوئی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین بیوی ہیں اور حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی ان کی صفائی نہیں دے سکتے کہ باپ نے اپنی بیٹی کی صفائی دینی ہی دینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی صفائی نہیں دے سکتے کہ شوہر نے بیوی کی صفائی دینی ہی دینی ہے۔
اور اللہ کے رسول اتنے پریشان ہیں، آپ مختلف صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی حضرت علی سے، کبھی گھر کے جو غلام ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ان سے کبھی مشورہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے مسجد نبوی میں بھی یہ بات کی کہ کون مجھے عبداللہ بن ابی کے شر سے بچائے گا، تو ادھر سے وحی نہیں آ رہی۔ گھر کی خادمہ تھیں بریرہ، ان سے آپ نے بات کی کہ تم نے عائشہ میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہے؟ بریرہ کہنے لگی میں عائشہ کو ایسے پہچانتی ہوں جیسے کوئی جوہری خالص سونے کو پہچانتا ہے، وہ ان میں کوئی غلط بات نہیں۔ ہاں، چھوٹی ہونے کی وجہ سے اتنی غفلت ضرور ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو بکری کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ ان میں کوئی غلط بات نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں، اور لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ مدینے میں گردش کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے یہ بات جب سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ والدین کے گھر آئیں تو پتہ چلا کہ بات تو سچی ہے۔ حضرت ابو بکر کے گھر میں مستہ رہتی تھی، یہ حضرت ابو بکر کی خالہ زاد بہن تھی، اور ان کے بیٹے مستہ بن اثاثہ جن کا نام تھا، وہ بدری صحابی تھے، ان کے منہ سے بھی یہ بات نکل رہی تھی۔ ویسے تو یہ طوفان بدتمیزی کو تصنیف کرنے والا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، لیکن 3 مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جن میں سے ایک تو مستہ بن اثاثہ تھے، دوسری حمنہ بنت جہش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت زینب بنت جہش کی بہن، اور تیسرے حسان بن ثابت جو کہ شاعر رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے بھی پوچھا، تمام ازواج نے حضرت عائشہ کی سچائی کی گواہی دی، کسی نے بھی خلاف بات نہ کی، حالانکہ سوکنوں کے لیے یہ بڑا موقع تھا ان کو اپنے شوہر سے برگشتہ کرنے کا، لیکن تمام نے اچھی گواہی دی۔ اب حضرت عائشہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر آئی تو مجھے حقیقت کا پتہ چلا۔ اب جو ہی حقیقت کا پتہ چلا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہ میرے آنسو رکتے تھے، نہ مجھے نیند آتی تھی، ساری رات روتی رہی، پہلی رات بھی روتی رہی، پہلا دن بھی روتی رہی، آگے اگلی رات بھی روتی رہی، دن بھی روتی رہی، وہی الفاظ، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ مجھے نیند آتی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا رو رو کے۔ میرے والدین مجھے حوصلہ دیتے تھے لیکن مجھے حوصلہ نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی عزت کا معاملہ ایک عورت کے لیے زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسی حال میں 2-3 دن گزر گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہاں آئے اور انہوں نے میرے سے بات کی۔ انہوں نے کہا عائشہ، اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ بات سن کے میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ رہا۔ دکھ اس بات پر ہوا کہ اللہ کے رسول بھی میرے بارے میں ایسی بات سوچتے ہیں۔ اپنے والدین سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کی والدہ نے بھی کہا، پھر انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیا کہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، اور اگر میں کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تو آپ نہیں مانیں گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے آپ اسے مان لیں گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، تو میں اس وقت وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب نے کہا تھا، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ اور یہ کہہ کے حضرت عائشہ کہتی ہے میں دوسری طرف منہ کر کے تو میں لیٹ گئی۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر آئی، سورہ نور کا دوسرا رکوع اتر آیا، جس میں حضرت عائشہ کی برات کا ذکر تھا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا تھا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچا تھا،
تم نے اپنی زبانیں کیوں نہیں روکی تھی؟ تم نے کیوں نہیں کہا تھا کہ ہمیں اس پر 4 گواہ چاہیے؟ تم نے اس کو ہلکا سمجھا تھا، جبکہ یہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑی بات تھی۔ جب یہ وحی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات اتار دی ہے۔ آپ مسکرا رہے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی۔ یہ معاملہ 34 دن تک چلتا رہا اور 34 دن تک وحی نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ اب جب یہ آیات اتر آئیں، سورہ نور کا میں نے بتایا دوسرا رکوع اتر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے، آپ نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، اور اس کے ساتھ ہی 3 صحابہ جو کہ اس میں ملوث رہے تھے، جن کے نام میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، ان کو 80 کوڑوں کی سزا دے دی گئی، کیونکہ قذف کی سزا یہی تھی۔ رہا عبداللہ بن ابش جو کہ اس سازش کا سرغنہ تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اگر اس کو دنیا میں سزا دے دی جاتی تو پھر آخرت میں تو اس کو سزا نہ ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ منافقین کا جتھا تھا اور بھی ایسے لوگ تھے کہ اس کو سزا دینا مناسب نہیں تھا۔ باقی اصل وجہ وہی ہے کہ سزا تو اپنے لوگوں کو دی جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح کر کے یہ معاملہ جو ہے یہ انجام تک پہنچا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ تو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیں گے، بتا دیں گے میری پاکی کے بارے میں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میری شان میں قرآن مجید اترتا جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی۔ تو حضرت عائشہ کو اسی لیے صدیقہ کہتے ہیں۔ تو یہ غزوہ بنی مستلق میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 2 واقعات پیش آئے جن کا سیرت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اور بھی بہت سے اہم احکامات جن کا تعلق بے حیائی سے تھا وہ بھی اتارے۔ بے حیائی کی سزا کیا ہوتی ہے، انسداد بے حیائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اقدامات کا حکم دیا۔ یہ تمام احکامات سورہ نور میں موجود ہیں۔ یہ تھی بنی مستلق کی حقیقت۔ اب غزوہ بنی مستلق کے بعد کی جو مہمات ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد سریہ دار بنی کلب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا، ان کے سر پر خود پگڑی ڈالی اور انہیں ہدایات دیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دینا۔ 3 دنوں تک وہاں پر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ لوگ دعوت قبول کر لیں تو ان کے بادشاہ کی بیٹی سے تم خود شادی کر لینا۔ تو ویسا ہی ہوا، انہوں نے 3 دن تک اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور پھر انہوں نے وہاں کے سردار کی بیٹی تمازر سے شادی کر لی۔ تو یہ معاملہ جو تھا بخیر و خوبی حل ہو گیا۔ یہ واقعہ شعبان 6 ہجری میں پیش آیا۔ سریہ دار بنی سعد۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سوار دے کر بھیجا تھا۔ حضرت علی وہاں پہنچے، آپ کی آمد کی خبر سن کر بدو بھاگ نکلے اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا۔ اگلا واقعہ ہے سریہ وادی القرا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل رہی تھی کہ ایک قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس قبیلے میں قصفہ نامی ایک عورت تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے 30 گھڑ سوار تیار کر رکھے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا، اس میں لڑائی بھی ہوئی اور وہ 30 شاہ سوار مارے گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ اس میں ام قذفہ ہی کی جو بیٹی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی قیدی جو تھے وہ چھڑوا لیے۔ وادی القریٰ کا واقعہ جو ہے یہ رمضان 6 ہجری میں پیش آیا۔ آپ دیکھتی ہیں بعض سریات ایک مہینے میں 2 ہیں، بعض سریات اگلے مہینے میں ہیں، کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا جس میں کوئی سریہ یا غزوہ نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 99 سریات جو ہیں اور غزوات سے نپٹا۔ اگر ان کی اوسط نکالیں تو ہر مہینے تقریباً ایک مہم بنتی۔ تو یہ زندگیاں بڑی مشکل تھیں، بڑی جفاکشی اور بڑی قربانی چاہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ قربانیاں دے رہے تھے، اتنی قربانیوں کے ساتھ اور اتنی جفاکشی اور محنت کے ساتھ یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ سریہ وادی القریٰ کے بعد شوال میں ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اکل اور ارینا قبیلے کے 8 آدمی مدینہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مدینے میں رہنے لگ پڑے، لیکن ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ جو مدینے کی سرکاری چراگاہ ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں اونٹوں کے پیشاب اور اونٹوں کے دودھ پیو، ان کی بیماری کا علاج ہی یہی تھا۔ یہ وہاں گئے، صحت مند ہو گئے، اور صرف صحت مند نہیں ہوئے، شیطان کے اعلیٰ کار بھی بن گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک ہی چرواہا ہے، شیطان نے ان کے دل میں ڈالی، انہوں نے اس چرواہے کو قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرکاری اونٹ تھے ان کو لے کے تو بھاگ گئے۔ آپ کو اطلاع مل گئی، آپ نے کرز بن جابر فہری کی قیادت میں لوگوں کو بھیجا، یہ 8 کے 8 آدمی گرفتار کر لیے گئے اور ان کو بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا تھا۔ یہ مہم شوال 6 میں ہوئی۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو صلح حدیبیہ سے قبل ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں ہیں۔ یہ سارے غزوات آپ دیکھتی ہیں، ان میں مسلمانوں کو کامیابی ہی نصیب ہو رہی۔ 6 ہجری کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ، تم خوف نہ کھاؤ گے، تم اپنے سر مڈوا رہے ہوگے یا اپنے بال کتروا رہے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے مدینہ اور ارد گرد کی آبادیوں میں اعلان کروا دیا کہ عمرہ کا پروگرام ہے، مسلمان ساتھ چلیں۔ آپ 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر یکم ذیقات 6 ہجری پیر کے دن روانہ ہوئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے اور یہ سب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہاں ذرا ٹھہر کے حالات کا رخ ذرا دیکھ لیں۔ مسلمانوں کو ہجرت کے بعد 6 سال ہو گئے تھے، بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی تھی، تمام بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو صحابہ تیار ہو گئے، لیکن حالات کیا تھے کہ مسلمان کفر کے گڑھ میں جا رہے تھے۔ ابھی تک تو کافر ہی آتے تھے، مدینے پہ حملہ کرتے تھے، وہ خواہ غزوہ بدر تھا، خواہ غزوہ احد تھا یا غزوہ خندق تھا۔ اب حالات بالکل اور تھے،
مسلمان کفر کے گڑھ میں جا رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ کفار ان پر حملہ کرتے، یہ سارے خدشے ساتھ تھے۔ خیر جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، دن پیر کا تھا، تاریخ 1 ذی-قعدہ 6 ہجری کی تھی، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، قربانی کے جانور بھی آپ نے ساتھ لے لیے، مدینے سے باہر نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام پہنا، اپنی قربانیوں کو قلادے پہنائے، اونٹوں کے کوہان چیرے۔ عرب لوگ قربانی کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کا کوہان چیر کے خون کوہان پر مل دیتے تھے، اور جو بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں ان کے گلے میں مخصوص قسم کے قلادے پہنا دیتے تھے، یہ جو اس بات کا اعلان ہوتے تھے کہ یہ جانور بیت اللہ پر جا کر ذبح کیے جائیں گے، اور ان سے کوئی تعرض نہ کرتا تھا، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کو اسلام نے باقی رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے، آپ نے احرام باندھا تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ آپ جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ چل پڑے۔ کفار کو جب آپ کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے مجلس شورا بلائی اور طے کیا ہم مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ یہ عرب کا دستور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت کے مہینے میں گئے تھے، اور حرمت کے مہینے میں عرب لوگ لڑائی نہ کرتے تھے، لیکن چونکہ کفار جنگ خندق میں بڑی بری شکست کھا کر آئے تھے، اس لیے انہوں نے اس شکست کا سمجھ لیجئے غصہ نکالنے کے لیے یہ طے کر لیا کہ ہم نے مسلمانوں کو کسی صورت بھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دینا، بزور روکیں گے، طاقت کے ساتھ روکیں گے، لڑائی کرنی پڑی تو لڑائی کریں گے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے نکل چکے تھے، کافی آگے آ چکے تھے۔ آپ نے اپنا جاسوس آگے بھیجے تو آپ کو پتہ چلا کفار نے آپ کا راستہ روکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا تاکہ تصادم سے بچ سکیں۔ آگے گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید جو مرکزی راستہ تھا اس کے اوپر 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے۔ یاد رہے خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا، ایک اور راستے سے حدیبیہ پہنچے۔ اسی دوران دور سے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو نماز ظہر پڑھتے دیکھا، اور دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں۔ پروگرام بنایا کہ جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے تو ان پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نماز خوف کے احکامات اتار دیے، اور نماز خوف کے احکامات یہ تھے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو جائیں، ایک جماعت اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھے گی اور ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ تفصیلات سورہ نساء میں موجود ہیں۔ تو اسی وقت یہ صلاۃ خوف کی آیات اتر آئیں۔ بہرحال خالد بن ولید اپنے پلان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ نے راستہ بدل کے آگے بڑھے، اور اب خالد بن ولید جس راستے میں کھڑے تھے آپ نے راستہ بدل دیا اور ایک اور راستے سے حدیبیہ پہنچے۔ جب آپ حدیبیہ پہنچے مسلمان پیاسے تھے، وہاں پہنچے تو ایک چشمہ تھا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا، اور جب صحابہ نے وہاں سے پانی پیا تو سارا پانی ختم ہو گیا، اس میں بالکل بھی پانی نہ رہا۔ صحابہ نے آپ کو صورتحالات بتائی، آپ نے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور حکم دیا کہ اسے چشمے میں ڈال دیں۔ چشمے سے پانی ابلنے لگا، لوگوں نے پانی پیا اور آسودہ ہو گئے۔ تو یہ معجزات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدیل بن ورقہ آئے، یہ آپ کے حامی قبیلے سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے احرام پہنا ہوا تھا۔
اور ساتھ ہی آپ نے کہا قریش کو لڑائیوں نے تھکا مارا ہے، اگر قریش چاہیں تو میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لوں جس میں کوئی فریق دوسرے پر حملہ نہ کرے، یہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اس کے بعد اگر میں لوگوں پر غالب آ جاؤں تو یہ بھی میرے مطیع ہو جائیں، ورنہ یہ میرے مطیع نہیں بھی ہوتے تو کم از کم اس مدت کے اختتام پر یہ تر و تازہ ہو چکے ہوں گے، دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے۔ خیر جی، بدیل بن ورقہ نے آپ کا یہ پیغام قریش کو پہنچایا۔ قریش کو جب یہ پیغام پہنچا، کچھ لوگوں نے تو اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات سوچنے کے قابل ہے۔ بہرحال جی، قریش نے اس کے بعد بنی کنانہ کے ایک شخص حلیس بن علقمہ کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تم اپنی قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو، اور لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ حلیس بن علقمہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے جا کے قریش سے کہا کہ ان کو روکنا مناسب نہیں ہے، ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عرب لوگ حرمت کے مہینوں میں کسی کو بھی نہیں روکتے تھے۔ یہ تو قریش کی وہ شکست خوردہ ذہنیت تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر اب عروہ بن مسعود ثقفی کو قریش نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ بدیل بن ورقہ کی طرف سے انہیں آپ کا پیغام مل چکا تھا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک معاہدہ کر لیں۔ لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر قریش نے لڑنا ہی ہے تو پھر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے مشن کے خاتمے تک یا تو اپنی جان دے دوں گا یا اللہ تعالیٰ اپنا حکم بیچ دیں گے، یعنی ہم لڑنے کو بھی تیار ہیں اگر تم کسی بات پہ نہیں آؤ گے تو۔ بہرحال جی، اب عروہ بن مسعود کو قریش نے بھیجا۔ عروہ بن مسعود کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، یہ قریش کے ایلچی بن کر آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی کہ میں نے آپ کا پیغام سن لیا ہے، اب یہ بتائیے کہ آج تک کبھی کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا کیا ہے؟ اگر آپ اپنی قوم کا صفایا کریں گے تو کوئی اچھا کام کریں گے، اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو دوسری صورت میں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو کہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کامیاب بھی ہو جائیں تو آپ اپنی قوم کا صفایا کریں گے، اور آج تک تاریخ میں کبھی کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا نہیں کیا، آپ کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ دوسری صورت ہے کامیاب نہیں ہوتے تو میں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بڑا طیش آیا، انہوں نے اس کو گالی دی، ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بھاگیں گے؟ خیر جی، عروہ بن مسعود جب بھی بات کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ، ان کے بھتیجے مسلمان ہو چکے تھے، وہ قریبی تھے، یہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑتا تو وہ ان کے ہاتھ پر تلوار کا جو دستہ تھا وہ مارتا، اپنا ہاتھ پیچھے کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو حالات کا جائزہ لے کر واپس گیا، اور اس نے جا کے قریش کو مشورہ دیا، کہنے لگا میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جتنی تعظیم محمد کے ساتھ ہی محمد کی کرتے ہیں، اتنی کبھی کوئی اپنے سردار کی تعظیم نہیں کرتا۔ وہ اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ پڑتی ہے، اور وہ اسے تبرک سمجھ کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ ان کے وضو کے پانی کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، لوگ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بلکہ ان کو آنکھ بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں تعظیم کی وجہ سے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ تمہیں انہوں نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، اس تجویز پر غور کر لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا مناسب سمجھا
کہ آپ اپنی طرف سے کسی بندے کو بھیجیں۔ آپ نے پہلے تو حضرت عمر کے بارے میں سوچا، لیکن بعد میں حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا، اور ساتھ ہی حضرت عثمان بن عفان کو یہ ہدایات دیں کہ انہیں اسلام کی دعوت بھی دینا، اور جو لوگ وہاں پہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں مکے میں ان سے ملاقات بھی کرنا، اور ساتھ یہ میرا پیغام بھی انہیں پہنچا دینا۔ خیر جی، حضرت عثمان وہاں پر گئے، حضرت عثمان نے بات کی، اور حضرت عثمان نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے ملاقات بھی کی جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوصلہ اور تسلی بھی دی۔ کفار نے حضرت عثمان کو روک لیا کہ آپ ٹھہریے، ہم بات چیت کر کے آپ کو جواب دے کر ہی بیچتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال یہ ہے کہ کفار نے انہیں اس لیے روک لیا تھا کہ ان کے خیال میں حضرت عثمان سفارت کاری کی حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ وہ جو مسلمانوں سے مل رہے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، حضرت عثمان کو قریش نے روک لیا۔ جب کافی دیر تک حضرت عثمان واپس نہ آئے تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہی کہتے تھے کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، لیکن اب آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا قصاص نہ لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ بیعت آپ نے ایک درخت کے نیچے لی۔ یہ درخت ببول کا تھا۔ حضرت عمر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ایک ایک صحابی سے آپ نے بیعت لی کہ ہم موت تک یہاں سے نہیں جائیں گے، اپنے مرنے تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کے جوش کا عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ نے 3 دفعہ بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ نے آغاز میں بھی بیعت کی، درمیان میں بھی بیعت کی، آخر میں بھی بیعت کی۔ 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اب یہ ساری خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں۔ ویسے بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک ایک بندے سے بیعت لینے پر وقت لگتا ہے۔ رسول اللہ اس آدمی کا ہاتھ بایاں نیچے ہوتا تھا، اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ ہوتا تھا، اور وہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ یہ خبریں کفار کو بھی پہنچ گئیں۔ اب کفار کو اب ہوش آئی کہ اگر مسلمانوں نے لڑائی کا ارادہ کر لیا تو وہ نہ تو غزوہ بدر کی شکست قبولے تھے، اور غزوہ خندق میں جو ان کا حشر ہوا تھا وہ تو انہیں یاد ہی تھا۔ اب ان کے ہوش ٹکانے آئے۔ انہوں نے اب سہیل بن عمر کو بھیجا، لیکن اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کفار ہمیں طعنہ دیں گے کہ محمد اپنی طاقت کے زور پر مکے میں داخل ہو گیا۔ خیر جی، سہیل بن عمر جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ آپ اچھے نام سے بھی اچھی فال لے لیا کرتے تھے۔ سہیل بن عمر سے بات چیت ہوئی اور معاہدے کی دفعات طے ہونے لگی۔ اس معاہدے کی 4 دفعات تھی۔ پہلی دفعہ یہ تھی مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ کفار ان کے لیے 3 دنوں کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، اور مسلمان اپنے ساتھ صرف ایک تلوار لائیں گے جو نیام میں ہوگی۔ دوسری دفعہ یہ تھی کہ قریش اور مسلمانوں میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے
کوئی شخص مکہ میں سے مدینے چلا جائے گا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو مدینے کے لوگ اسے واپس بھیج دیں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص مکہ آئے گا تو مکے کے لوگ اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ کفار میں سے جو چاہے وہ قریش کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جو قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو یہ 4 دفعات تھیں جن میں بنیادی تو 2 ہی تھیں، ایک یہ کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور دوسری یہ کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ خیر جی، یہ 4 دفعات طے ہو گئیں، اب انہیں لکھنے کا مرحلہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا لیا۔ حضرت علی لکھنا جانتے تھے۔ اب مسلمان اس وقت جذباتی طور پر بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ صلح دب کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ذرا آپ سوچئے، مسلمانوں کو احرام پہنے ہوئے کتنی دیر ہو گئی۔ وہ ذوالحلیفہ سے انہوں نے احرام پہنا، ذوالحلیفہ مدینے کے بالکل باہر، انہوں نے احرام پہنا، راستے میں 8 دن لگتے ہیں، اس کے بعد حدیبیہ میں بھی ان کے کچھ دن لگ گئے ان معاہدے کو طے ہوتے ہوتے۔ تو مسلمانوں کو کتنا شوق تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، لیکن یہ پورا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، حضرت عمر جو تھے انہیں سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور کفار باطل پہ نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور کفار کے مقتولین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، پھر ہم اب دب کر کیوں صلح کریں؟ ہم کیوں نہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں تاکہ فتح حاصل کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خطاب کے بیٹے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب اب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی جا کے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا۔ بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کو اس وقت رنج اس بات کا تھا کہ ہم اتنے شوق اور ذوق سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کفار اپنی روایت کے برعکس ہمیں عمرہ کرنے نہیں دے رہے، اور دوسری بات ہم دب کر صلح کیوں کریں۔ بہرحال جی، انہی حالات میں یہ معاہدہ لکھا جانے لگا۔ اب معاہدہ جب لکھا گیا تو تب بھی کئی مسائل پیش آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہنے لگا ہمیں نہیں پتہ رحمان کون ہوتا ہے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا یہاں پہ لکھو بسمک اللہم، اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ یہ جھگڑا ختم ہوا۔ آگے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ سہیل بن عمر یہاں سے پھر اس نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ سمجھتے ہوتے تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی کیا تھا؟ ہم آپ کو کیوں روکتے بیت اللہ سے؟ کیوں ہماری جنگیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دیں، اور آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہاں سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے جائیں۔ حضرت علی جو وہ بھی جوش میں تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اچھا پھر ایسا کرو مجھے بتا دو یہ لفظ کہاں ہیں۔ حضرت علی نے یہ بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ کو مٹا دیا۔ آگے جب چلے تو ابھی یہ شرطیں لکھی جا رہی تھیں کہ سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل، بیڑیاں جس کو پہنائی گئی تھیں، وہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا، اور اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمان مجھے اپنے ساتھ لے لیں۔ سہیل بن عمر نے اس وقت جھگڑا کھڑا کر دیا کہ اس کو تم نہیں لے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منت کی
ایسا کرو، ابھی ہمارا معاہدہ نہیں لکھا گیا، تم اسے ہمیں دے دو۔ وہ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاطر دے دو۔ اپنی ذات کا کیا آپ نے سفارش کی، اپنی ذاتی طور پر۔ سہیل نہ مانا، بلکہ یہاں تک کہنے لگا کہ اگر آپ اصرار کریں گے یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ اس نے اس کو اپنا عزت کا مسئلہ بنا لیا، اپنے بیٹے کو مارا اور اس کا گریبان پکڑ کے اس کو مسلمانوں کی طرف سے جانے سے روکا اور ادھر مشرکین کی طرف سے کیا۔ اب ابو جندل اس وقت چیخنے لگ پڑے کہ مسلمانوں مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوشش تو کر ہی چکے تھے۔ آپ نے کہا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اس وقت مسلمان جو بڑے جذباتی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہی کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ آپ نے معاہدے کے لیے اصرار چھوڑ دیا، اللہ نے کیا تو یہ معاہدہ لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل کاپی خود لے لی اور قریش کو دینے کے لیے دوسری کاپی لکھوائی گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کیا مسلمانوں نے واقعی دب کر کیا تھا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ سارا معاہدہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب واپس چلتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو قربانیاں لائے ہوئے ہیں ان قربانیوں کو وہ ذبح کریں، اپنے احرام اتاریں اور واپس چلیں۔ ایک صحابی بھی نہیں اٹھا۔ ان کی غم کی حالت یہ تھی کہ کسی شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ یوں سمجھیں ان میں ہمت ہی نہیں تھی اس پر عمل کرنے کی، وہ اتنے غمزدہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ ام سلمہ نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیے، آپ صرف اتنا کیجئے کہ آپ باہر نکل کے خود قربانی کر لیں، خود سر منڈوا لیں، لوگ خود ہی آپ کی بات مانیں گے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا۔ آپ نے اپنی قربانی کی۔ صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اٹھے اور اپنی قربانیاں کیں اور واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب واپس چلے گئے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری، سورت فتح، اور اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جو آپ بعد میں کریں گے وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے، جو آپ نے گزشتہ کیے وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے۔ تو جب مسلمان چلے واپسی کے سفر پر تو یہ آیات نازل ہوئیں، تو ان آیات میں اس کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اب یہ فتح مبین کیسے تھی؟ ظاہرہ طور پر تو حضرت عمر کو بھی، جو بڑے عقل مند انسان تھے، بڑا دکھ لگا تھا۔ صحابہ کے دکھ کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم اٹھو اور اپنی قربانیاں ذبح کرو، ایک بندہ نہیں اٹھا۔ ان کے غم کی کیفیت یہ تھی۔ تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ واضح فتح کیسے تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فتح قرار دیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک قریش مسلمانوں کو ایک باغی گروہ سمجھتے تھے، وہ ان کی حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اب مسلمانوں کو پہلی دفعہ برابر کے لیول پر سمجھا اور ان سے بحیثیت
ایک جماعت کے صلح کی۔ یہ تھا پہلا نتیجہ۔ نمبر 2، قریش ابھی تک شرک کے علمبردار تھے، وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی سمجھتے تھے، اور بیت اللہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے جو ابھی تک موجود تھے۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ چیز تسلیم کی کہ اب ہم اپنی اس حیثیت سے دستبردار ہو گئے ہیں، اب عرب کے لوگ شرک کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن توحید پر چلتے ہیں، وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور تیسری بات، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تو قریش تھے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تھی، پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک ان کے ساتھ لڑائی ہی چل رہی تھی۔ اب یہ پہلا موقع آیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی طرف سے امن ملنے لگا تھا، اور اس امن کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں تو مسلمان صلح حدیبیہ میں 1400 تھے، اور صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری میں ہو رہی ہے، جبکہ فتح مکہ کے موقع پر صرف 2 سال کے اندر ان کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی، اور اس سے بعد اگلے سال غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں ان کی تعداد 30,000 تھی، اور اس کے بعد اس سے اگلے سال 10 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے ہیں، ان کی تعداد 1,22,000 تھی۔ اندازہ کر لیجئے کہ 6 ہجری میں 1400 مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہیں، 2 سال بعد ان کی تعداد 10,000 ہے جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اگلے سال غزوہ تبوک کے موقع پہ ان کی تعداد 10,000 سے 3 گنا 30,000 ہو چکی تھی، اور اس سے اگلے سال آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تمام مسلمانوں کو حج میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1,22,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,40,000 تھی۔ تو یہ فائدہ تھا صلح حدیبیہ کا۔ مسلمانوں نے کافروں کو ایک جذباتی رائے دی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کر لیں گے، اور دوسری ایک جذباتی رائے یہ دی تھی کہ جو مکے سے مدینہ جائے گا، مدینہ والے تو اسے واپس بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ آئے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ 2 جذباتی رائتیں دی تھیں، لیکن اس کے اپوزٹ آپ نے ان سے فائدہ کیا حاصل کیا تھا؟ اپنے دشمن سے امن کا۔ غزوہ خندق میں بھی آپ کو یاد ہوگا 3 ہی پارٹیز تھیں، ایک قریش سب سے بڑی پارٹی، ابو سفیان اس کا لیڈر تھا، اور دوسرے نمبر پر یہود، اور تیسرے نمبر پر بنو غطفان۔ تو آپ نے یہ رائتیں دیکھ کر کفار سے یہ منوا لیا کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اپنے لیے امن آپ نے یہ 2 رائتیں دے کر امن خریدا، اور میں سوچتی ہوں آپ نے بہت ہی سستا سودا کیا۔ اب 2 باتیں پھر مسلمانوں کو پریشان کر رہی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو اگلے سال پھر آپ نے عمرہ کیا۔ اور دوسری بات، کیا یہ دب کے صلح کی گئی تھی یا فتح مبین تھی؟ تو اس کا جواب قرآن مجید میں نے دے دیا کہ یہ فتح مبین تھی، اور میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کی روح سے بتایا ہے کہ مسلمانوں نے یہ 2 رائتیں دے کر کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اور دوسری بات مکے سے کوئی اگر مسلمان وہاں جائے گا تو مدینے والے اسے واپس بھیج دیں گے، اور مدینے سے کوئی آئے گا مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ آپ 2 رائتیں دے کر آپ نے اس کے اپوزٹ اپنے لیے امن حاصل کر لیا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو لہٰذا یہ واقعی ایک فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کے مقدر میں کرتی تھی اپنے نتائج کے اعتبار سے۔ اچھا جی، اب ایک دو باتیں اور کر لیں کہ یہ جو شرط تھی کہ مکے سے جو مسلمان مدینہ جائیں گے، مدینے والے اسے لوگ واپس نہیں بھیجیں گے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں مکے سے ایک شخص ابو بصیر بھاگ کر مدینہ آئے۔ کفار نے اپنے 2 آدمی بھیجے اس کو واپس لانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق اس کو واپس کر دیا۔ ابو بصیر ان کے ساتھ تو چلے گئے، لیکن راستے میں ابو بصیر نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور دوسرا قتل سے بچنے کے لیے خوفزدہ حالت میں مسجد نبوی جا پہنچا۔ ابو بصیر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بات پوری کر دی، آپ نے تو مجھے واپس لوٹا دیا۔ اب ابو بصیر ساحل سمندر پر انہوں نے ایک جگہ پہ اپنا ڈیرا جما لیا۔ ابو جندل جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہا تھا، وہ بھی وہاں سے بھاگ کر آئے اور ابو بصیر کے اڈے پر ان کے ساتھ پہنچ گئے۔ اور بھی جو لوگ مکے سے بھاگ کر آتے وہ ابو بصیر کے اس اڈے پر ان کے ساتھ مل جاتے۔ یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے۔ ان کی سرگرمیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ درخواست کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیجئے کہ جو مکے سے مسلمان مدینے جائے گا آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیجئے، کم از کم وہ ہمارے لوگوں کو لوٹا نہ کرے۔ تو یہ جو شرط تھی یہ مسلمانوں کے حق میں ہی گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ شرطیں لکھ لی گئیں تو مسلمان مہاجرات یہ مدینہ آئیں۔ کفار نے ان کو لانے کے لیے بھی اپنے بندے بھیجے، اور میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آنے والی خاتون کون تھیں؟ یہ کلثوم بنت عقبہ بن معیط تھی۔ یہ وہی بدبخت تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ان کی بیٹی تھی۔ یہ سب سے پہلے مدینہ پہنچیں۔ کفار نے ان کو واپس لانے کے لیے بھی اپنے آدمی بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاہدے کا حوالہ دیا کہ معاہدے میں تھا کہ جو آدمی مکے سے مدینہ آئے گا مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے۔ معاہدے میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا، لہٰذا اب ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اب مہاجر عورتوں کو مدینے واپس نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے، بیعت کے الفاظ دہراتے، اور یہ الفاظ سورہ ممتحنہ میں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب وہ اس بات کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زبانی بیعت کر لیتے۔ حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ تو یہ معاملہ بھی اللہ نے مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اب اس صلح سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو دوسرے دشمن تھے ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اب آپ ذہنی طور پر کفار کی طرف سے امن میں تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کا عملاً مسلمانوں نے کیا فائدہ اٹھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔